بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب کو سلام. بیٹا آپ نوٹ کریں, پینسل کاغذ ساتھ رکھیں, کچھ چیزیں ایسی جو آپ لکھ لیں, ضروری ہوتی. جس طرح میڈیکل پروفیشن میں جو دل کے امراض کو ڈاکٹر صاحب ڈیل کرتے ہیں ان کو کارڈیالوجسٹ کہتے ہیں, اور جو کوئی اسکن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ڈرماٹولوجسٹ کہتے ہیں, کوئی پیتھولوجسٹ ہوتا ہے, کوئی آنکولوجسٹ ہوتا ہے, کوئی ڈینٹسٹ ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ برانچز ہوتی ہیں میڈیکل سائنس کی. اسی طرح ہمارے لاء کے اندر بھی ڈفرینٹ برانچز ہیں. کوئی سول لاء کی پریکٹس ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں جی دیوانی وکالت کا. کوئی جس طرح میں ہوں کرمنل برانچ آف لاء کے اندر میں کام کرتا ہوں, فوجداری وکالت کرتا ہوں. کوئی ٹیکس کی پریکٹس کرتے ہیں, کوئی ریونیو کی پریکٹس کرتے ہیں. سو دیر آر ڈفرینٹ برانچز آف لاء. ان میں ہر کوئی, کچھ لوگ دوست ہمارے سارا کام کرتے ہیں, لیکن کچھ الگ الگ سے کام کرتے ہیں. میں کرمنل سائڈ پہ کرتا ہوں, مرڈر ٹرائلز کرتا ہوں. تو آپ نے آرام سے فی الوقت آپ کی جو سٹیج ہے اس کے حساب سے آپ نے اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں آسانی کے ساتھ. کوئی اس کو کمپلیکیشن یا کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے کمپلیکس ایشو. یہ سمپل سا پروسیجر ہم نے سیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے. تو یہ بات ہے 1935 کی, 1935 کی. یہ نوٹ کریں کہ انگلش جورسڈکشن میں وولمنگٹن ایک کیس تھا. ایک گورا تھا لڑکا, اس کے خلاف الزام لگا کہ اس نے اپنی بیوی کو مرڈر کر دیا اور اس کو سزائے موت ہو گئی. اس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے 12 بور گن سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. سپریم کورٹ آف انگلینڈ میں جب اس کی اپیل گئی تو پہلی بار دنیا کی تاریخ میں یہ ایک پرنسپل آیا. اس سے پہلے پوری دنیا میں یہی تھا کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرے. دی اکیوز شوڈ پروو ہز انوسینس, کہ جی میں بے گناہ ہوں, وہ ملزم ثابت کرے. بٹ ان 1935 فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا انگلش جورسڈکشن a golden rule was established by the Supreme Court of England in a very landmark judgment passed in a Wilmington's case, WOOL, Wilmington's case. آپ گوگل پہ ماریں گے تو وہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. So very first time in the history of England, یہ انگلینڈ کی سپریم کورٹ نے یہ والا رول دیا کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہے. اٹ از دی ڈیوٹی آف دا پروسیکیوشن ٹو پروو اٹس کیس. 4 پرنسپل طے کیے اس ججمنٹ میں وولمنگٹن کیس کے اندر. تو پہلا یہ تھا کہ برڈن آف پروف از اپون دی پروسیکیوشن. یہ پہلی بات آئی. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ پروف کیسا ہونا چاہیے. The prosecution should prove the case beyond the shadow of doubt. یہ سیکنڈ بات کہی اس کیس کے اندر. تھرڈ بات یہ کہی کہ برڈن شفٹ نہیں ہوتا. برڈن نیور شفٹس, کہ وہ برڈن پروسیکیوشن پہ ہے تو وہ شفٹ نہیں ہوئے گا. جو چوتھی بات کہی وہ یہ کہی کہ accused shall be presumed innocent and benefit of doubt shall be extended to the accused. یہ بات جو ہے یہ اس وولمنگٹن کیس کے اندر کہی گئی, اور وہ پہلی بار کہی گئی. یہ ایک نیا پرنسپل دیا گیا جس کو گولڈن تھریڈ یا گولڈن پرنسپل کا نام دیا گیا, اور پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا, اس اصول کو, اور پوری دنیا نے ایکسیپٹ کر لیا. سو جس نے
فوجداری وکالت کرنی آپ میں سے ویسے سارے پڑھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے بیسک ججمنٹ. یہاں جہاں سے یہ بات نکلی تو اس کیس کو آپ ضرور پڑھیں، ولمنگٹنز کیس 1935. ٹھیک ہے بیٹا؟ اور پھر پاکستانی جورسڈکشن میں یہاں تک سمجھ آ گئی. میں اونچا تو نہیں بول رہا، آپ کو میری باتوں سمجھ آ رہی؟ ہاں تو نوٹ ضرور کریں. تو پاکستانی جورسڈکشن میں پی ایل ڈی 1953 فیڈرل کورٹ 93 پیج بیٹا نوٹ کریں. صفدر علیز کیس بڑا مشہور کیس ہے. اسی پرنسپل کو پاکستانی جورسڈکشن میں پہلی بار اس کیس میں جو میں نے ابھی عرض کیا صفدر علیز کیس، اس کو انہوں نے انووک کیا اس پرنسپل کو. اور صفدر علی کو بھی ڈیتھ پینلٹی ہوئی تھی اور انہوں نے اس پرنسپل کو انووک کر کے اس کو بھی ایکویٹ کیا، اور اس میں ولمنگٹن کو بھی ایکویٹ کیا ہوا ہے. تو پہلی بار پاکستانی جورسڈکشن میں صفدر علی کیس میں اسی ولمنگٹنز کیس کے پرنسپل کو انووک کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ولمنگٹنز کیس اور صفدر علیز کیس پی ایل ڈی 1953 فیڈرل کورٹ، اس وقت سپریم کورٹ نہیں ہوتی تھی، فیڈرل کورٹ ایف سی 93 پیج یہ نوٹ کریں. اور یہ دونوں کیسز آپ نے دھیان سے اور بڑا دلچسپ کیسز ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو دلچسپی پیدا ہو. یہ خود اپنے اندر سے انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اگر ان کو دل کے ساتھ پڑھا جائے. تو وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتاتا جاتا ہوں. ٹائم کی بیکاز آف دا پاسٹی آف ٹائم مجھے حکم ہوا ہے کہ تھوڑا یہ جو ٹائم ہے وہ چونکہ کم ہے. اب اس پہ جب بھی آپ نے کیس کرمنل کیس کے اندر جانا ہے تو ان دو چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہے، اور جو ملزم ہے ہی شیل بی پرزیومڈ انوسینٹ، کہ اس کو یہی تصور کرنا ہے جتنا مرضی بڑا الزام لگ گیا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. سو اس تصور کے ساتھ ہم نے عدالت میں جانا ہے بطور ڈیفینس کونسل کے، یا ہم دوسری سائڈ سے بھی ہیں تو یہ تصور ساتھ ہوگا کہ پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے اور ملزم بے گناہ ہے. یہ لے کے دو چیزیں ہم نے کورٹ کے اندر چلی جانی. تو یہ دونوں ججمنٹ آپ کے دائیں ہاتھ میں ولمنگٹنز کیس، آن یور لیفٹ ہینڈ دیر شوڈ بی اے صفدر علیز کیس. یہ دونوں ساتھ لے کے آپ نے اندر عدالت کے اندر. اور جس شخص کے پاس یہ نہیں ہے، یہ کم لوگوں کو پتہ ہے، مجھے بھی بڑی دیر کے بعد پتہ چلا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسی سٹیج پہ پتہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ نے جب کورٹ کے اندر جانا ہے تو بہت سارے بہت اچھا پرفارم کریں گے آپ. اب بیٹا جو بات ہے مختصر کروں گا کہ جب ایف آئی آر درج ہوتی، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ایسے ہی کہ جی کوئی باہر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی کو فائر لگ گیا، کوئی چھری لگ گئی ہے، کوئی چوری ہو گئی ہے، ڈکیتی ہو گئی ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کو انفارم کرنا ہے یا پولیس کو بتانا ہے. تو 154 سیکشن سی آر پی سی کا اس کام کے لیے ہے. دا مشینری آف لا شیل بی ایکٹیویٹڈ بائی می، اس کے ذریعے 154 کے ذریعے. تو کوئی لکھ کے لے جائے گا کہ یہ کہیں سے لکھوا کے یا خود لکھ کے درخواست لے جائے گا کہ یہ میرے ساتھ سر واقعہ ہو گیا، پرچہ کاٹ دیں. لیکن اگر وہ الٹریٹ ہے، نہیں پڑھ سکتا، نہیں لکھ سکتا، کوئی اس کے پاس ہے نہیں کہ بھی وہ اس کو لکھ کے دے درخواست، ایسی شکل بنا دے جو وہ لے جائے، تو ویسے ہی اگر وہ جاتا ہے تو 154 جو ہے دیٹ از بیسیکلی دی ٹریٹمنٹ آف لا ٹو بی گیون ٹو این انفارمیشن ریگارڈنگ دی کمیشن آف اے کوگنیزیبل اوفینس. ایسی اطلاع کسی جرم کے بارے میں جو قابل دستاندازی پولیس ہو تو وہ کوئی شخص لے کے جائے کہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. تو وہ جو درخواست ہے وہ اس کے پاس درخواست نہیں ہے، وہ درخواست لے کے جائے گا تو وہ تو کر دیں گے. لیکن اگر وہ بیچارہ نہیں لے کے جا سکتا، اس کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے، وہ ایسے ہی چلا جاتا ہے وقوع کے بعد، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ if given orally، if given، اونچا بولیں سارے، if given orally، اس کا ایک مطلب ہے کہ وہ ویسے ہی جا کے زبانی بتا رہا ہے کہ جی میرے پاس مطلب میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا.
تو اس 154 میں بیٹا لکھا ہوا ہے if given orally it shall be reduced into writing, کہ اس کو تحریری شکل میں لایا جائے گا. یہ بہت بڑا مینڈیٹ ہے. اگر وہ تحریر نہیں بنی تو اٹ از وائلیشن آف مینڈیٹ آف لا, کہ انہوں نے لکھا نہیں ہے, کیونکہ قانون کہتا ہے لکھو. if given orally it shall be reduced into writing, کہ اس کو تحریر میں لایا جائے گا. and it shall be read over to the informant, ایک تو لکھی جائے گی اور پھر اس کو پڑھ کے سنائی جائے گی. and shall be signed by the informant, وہ جو بتا رہا ہے جب وہ کنفرم کر دے گا کہ ہاں جی یہی یہ گل لگی ہے, تو then it shall be signed by the informant. تو جب یہ بن کے ایک سفید کاغذ پہ جس طرح درخواست کو لے کے جاتا ہے, یہ تحریر ریڈیوس کر دی جائے گی, تو اس کا درخواست نہیں کہیں گے اس کو تو جو وہ لے کے جائے گا اگر کوئی لکھ کے, وہ تو درخواست ہے. بٹ اٹ از ناٹ این ایپلیکیشن, دس از فرد بیان. کیا ہے؟ اونچا بولو, تانوں یاد ہونا چاہیے, فرد بیان وہ درخواست ہے. But if the verbal information has been reduced into writing, that shall be named or that should be called فرد بیان. تو دو پھر سیپریٹ چیزیں ہو گئیں 154 میں, کہ ایک درخواست جاتی ہے, ایک زبانی جاتی ہے, کوئی بندہ جاتا ہے, تو جو وہ انفارمیشن ہے that shall be after reduction that shall be called فرد بیان. یہ یاد رکھیں گے دو چیزیں. تو جب یہ دو چیزیں بن گئیں ایسے, تو اب تو یہ سمجھ لیں یہ بھی درخواست ہے. تو آگے اسی لینگویج میں لکھا ہوا ہے اسی 154 میں کہ دی سبسٹینس دیئر آف, کیا دی سبسٹینس دیئر آف, کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے دیٹ شیل بی انٹرڈ انٹو اے بک پریسکرائبڈ بائی دا پروونشل گورنمنٹ, کہ وہ جو اس میں تحریر میں اس کا انگوٹھا لگ گیا, سائن ہو گئے, تو اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ایک پرفارما ہے جس کو ہم عام فہم میں ایف آئی آر کہتے ہیں, جو ہمیں ملتی ہے. اس سے پہلے ریڈکشن ہو چکی ہوتی ہے, انگوٹھے سائن ہو چکے ہوتے ہیں, تو اس پہ جو میٹیریل یا سبسٹینس ہوتا ہے وہ اس پہ انٹر کر دیا جاتا ہے, اس پہ انٹر کر دیا جاتا ہے. تو اتنی سی کہانی ہے ایف آئی آر کی. تو اس کے ساتھ ہی 155 ہے ساتھ, جو نان کوگنیزیبل اوفینس کو ڈیل کرتا ہے. اس کا پروسیجر لکھا ہوا ہے کہ وہ جائے گا, he shall enter in a book, وہ جو وہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اور he shall refer the informant, جو لے کے آیا ہے, کہ چلے جاؤ میجسٹریٹ صاحب کے پاس, کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے. So after entering into a book, جو رجسٹر جو پڑا ہوا ہے تھانے میں, تو دی انفارمنٹ جو لے کے آیا ہے بندہ, اس کو وہ پولیس والا اس کے ساتھ اٹیچ کر کے تو میجسٹریٹ صاحب کے پاس بھیج دے گا, وہاں پہ میجسٹریٹ صاحب. تو یہ فوجداری وکالت میں کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل, یہ دو چیزیں 154 155. تو اسی پہ پورے کیس کی پھر بنیاد رکھی جاتی ہے. دی انٹائر کیس از کنسٹرکٹیڈ. اب کنسٹرکشن کا پروسیس شروع ہونے لگا ہے. یہ اینٹ پہلی رکھی گئی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بنیادی چیزیں بیٹا, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور یہ ان کو عام ایک پیج, یہ جو 8-7 لائنوں پہ ایک لکھا جاتا ہے نا, ایک ٹکڑا کاغذ کا, اسی پہ سزا جزا ہونی ہے. باقی تو اس کے بعد ساری ڈاکومنٹیشن ہونی ہے یا کریشن ہونی ہے ڈاکومنٹس کی. بٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کو, اس کی بیس, اس کو پڑھنا آنا چاہیے, اس کو سمجھنا آنا چاہیے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو یہ چیز جو ہے نا ایف آئی آر. اب مختصر کرتا چلوں کہ جب یہ ایف آئی آر کٹ گئی, پہلے ایک درخواست آئی یا وہ فوٹو, وہ بیان آ گیا, فرد بیان, تو پھر اس کے بعد پھر ایف آئی آر ہو گئی, 2 ڈاکومنٹ ہو گئے. اب اس کا کیا ہونا ہے؟ چیپٹر 25 لکھیں, بہت اہم ہے. پولیس رولز 1934, اس کا 25 چیپٹر ہے بیٹا. اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ ان دو نے کیا کرنا ہے. اب کیا ہونا ہے جب یہ 2 بن گئے یہ ڈاکومنٹ, تو اب کیا ہونا ہے؟ یہ سارا چیپٹر 25 کے اندر لکھا ہوا ہے, دا پروسیجر ٹو بی اڈاپٹیڈ بائی دا انویسٹیگیٹنگ آفیسر, کہ اس نے ان 2 ڈاکومنٹ کو لے کے اب کیا کرنا ہے آگے. وہ ساری ڈیٹیلز
اس کے اندر لکھی ہوئی ہے چیپٹر 25 آف پولیس رولز 1934. اور میرا لہجہ ٹھیک ہے گا؟ مطلب کوئی میں اونچا تو نہیں بولتا پیا؟ اوکے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ آپ دیکھیں جو سمجھنے والی بات ہے بیٹا, یہ لمبی چوڑی یہ کمپلیکسز کی ضرورت نہیں ہے, آسان عام فہم میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب وہ 2 ڈاکومنٹ پکڑے گا, تفتیش جس کو یہ مارک ہوگی کہ جی یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر یہ ہے, اور جا کے تفتیش کرے. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ بیسیکلی اچھا وکیل وہ بن سکتا ہے یا ہوتا ہے جس کو پروسیجر آتا ہے, جس کی پروسیجر پہ کمانڈ ہو جاتی ہے کہ ہونا کیا ہے, کیسے ہونا ہے. وہ زبردست کیا بات ہے, باقی سب چیزیں اس کو انڈرسٹینڈ آنا ہے. جس کو پروسیجر کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, ہی ول بی دا ماسٹر آف ہز مطلب اپنے اندر وہ ماسٹری کر لے گا, کیونکہ باقی چیزیں پروسیجر کے ڈیپینڈنٹ چلی جاتی ہیں. اگر پروسیجر نہیں آیا, باقی سارا کچھ آ گیا, کچھ بھی نہیں. سو یو ہیو ٹو بی ماسٹر آف پروسیجر. پروسیجرل لا میں آپ کو کمانڈ حاصل کرنی, ٹھیک ہے جی. تو دیکھنا کہ ہونا کیا ہے, کیسے ہونا ہے. اب وہ 2 ڈاکومنٹ آ گئے, وہ والے 2 ڈاکومنٹ کیڑے ہاں, فرد بیان یا درخواست اور FIR. تو پروسیجر تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گیا. اب یہ بیٹا وہ کیا کرے گا, وہ ڈاکومنٹ 25 چیپٹر جو میں نے ابھی عرض کیا ہے پولیس رولز کا, اس میں جو کچھ بتایا ہوا ہے اس سے شروع کرے گا, وہ اس کو فالو کرے گا. دی کمانڈ, دی اتھارٹی کمانڈ given in the chapter 25 of the police rules 1934, he will start following that procedure, the investigating officer. اب اس میں وہ 172 اور 173 2 سیکشن CRPC کے لکھے ہیں, بڑے اہم ہیں. یہی 172 پولیس فائل بنا دیتا ہے, 173 جوڈیشل فائل بنا دیتا ہے. یہ 2 سیکشن ہیں بیٹا, ان کو ہم نے دیکھنا ہے. تو وہاں وہ ڈیلی ڈائری لکھنا شروع کرتا ہے, وہ وہاں سے نکلتا ہے کہ مجھے یہ 2. اب جب وہ اس کو 2 ڈاکومنٹ ملتے ہیں تو وہ FIR کے جو پرٹیکولرز ہیں, وہ جو کیس ڈائری لکھنا شروع کرتا ہے اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں بیرونی ضمنی. کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے اوپر چھپا ہوا ہوتا ہے جی مقدمہ نمبر کیا ہے, پارٹی نیم کیا ہے, اور بھی انفارمیشن لکھی ہوتی ہے چھپی اوپر والے حصے میں. وہ اس کو فل کرتا ہے, مقدمہ نمبر یہ, جرم یہ, تھانہ یہ, اشارہ بیرونی ضمنی. تو وہاں سے پھر وہ لکھتا ہے ڈیٹ, ٹائم, اور لکھتا ہے کہ جی حالات و واقعات یہ ہیں جو FIR کے فیکٹس ہیں, جو FIR میں لکھے ہوئے ہیں, وہ سارے انکارپوریٹ کرتا ہے. اوپر سارے پرٹیکولرز لکھتا ہے, اور وہ کاغذ پکڑتا ہے, اور ساتھ خالی کاغذ اور پکڑتا ہے, وہ اندرونی ضمنیاں. تو وہ پکڑ کے خالی, تو پھر بھاگم باب جاتا ہے پلیس آف اکرنس کے اوپر. کہاں پہ؟ ہاں, تو پلیس آف اکرنس جو ہے نا یار بڑی اہم چیز ہے. پلیس آف اکرنس ان اے مرڈر کیس اور ان اے کرمنل کیس از آف اے ویری کروشل امپورٹنس. اس کی اپنی ایک بہت بیٹا اہمیت ہے. تو لا کے اندر تو اس کی 2 سٹیجز ہیں. وہ جو ہی وہاں پہ جاتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو پریزرو کرے. کیا کرے؟ پریزرو کرے, اس کو پروٹیکٹ کرے, کارڈن کرے, تاکہ کوئی ایویڈنس وہاں پہ جو پڑی ہوئی ہے وہ اس کو ڈسٹروائے نہ ہو. اور اس کو پروٹیکٹ کرے گا. بلڈ پڑا ہوا ہے, کوئی ایمپٹیز شیلز پڑے ہوئے ہیں, کسی کا مرنے والے کا جوتا پڑا ہوا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, اس کا کوئی بھاگنے والے ملزم کا کوئی نشان پڑا ہوا ہے, کوئی اس کی بٹن پڑا ہوا ہے وہاں پہ گرا ہوا, یا اینی تھنگ وچ ہی آبزروز ہی شیل ٹیک انٹو پوزیشن. وہ لکھ پڑھ کر کے ان کو قبضے میں لے گا. اور وہ جو وہاں پہ لکھے گا اس کو کہتے ہیں فرسٹ انسپیکشن نوٹ. یہ کرمنل پریکٹس کے اندر جو فرسٹ انسپیکشن نوٹ ہے, جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہلی بار جا کے موقع کے اوپر اپنی آبزرویشن انکارپوریٹ کرتا ہے لکھ کے کاغذی طور اس کے اوپر, اپنے کاغذ کے اوپر, سو دیٹ ہز آبزرویشن از کالڈ فرسٹ انسپیکشن نوٹ. وہ بڑی اہم ہے, وہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے, وہ ہمیں ضرور اس پہ
غور کرنا چاہیے. اور وہ پھر اس کے رف انسکیلڈ سائٹ پلان بناتا ہے آئی او. اگر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اس کی انکویسٹ رپورٹ تیار کرتا ہے, رپورٹ مرگ اسے کہتے ہیں. یہ بہت اہم ہے, یہ اتنا اہم ڈاکومنٹ ہے کہ اس کے کچھ 24 کے قریب کالمز ہیں, اور سوال نامہ سمجھ لیں ہے آئی او کے لیے. اور وہ اسی سوال نامے کا جس وکیل کو, یہ بڑی اہم بات بیٹا کرنے لگا ہوں, انکویسٹ رپورٹ کے یہ 24 کالمز پڑھنے آ گئے, ان کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی, وہ بہترین وکیل بن جائے گا. ٹو مائی ہمبل ویو, رپورٹ مرگ جو ہے, انکویسٹ رپورٹ انگریزی میں, جس وکیل صاحب کو اس کو پڑھنا آ گیا, اس میں ایسا سوال نامہ ہے, 24 سوال ہیں, آگے خالی ہے کہ جی وہ جواب لکھنے آئیوں نے. وہ سمجھ لیں کہ کمپلیٹ ایک وہ سارا اس کے جو اس سے سینیریو کا اگر سامنے کسی نے نہیں بھی دیکھا ہوتا تو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے اسی کو پڑھ کے. وہ اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے. سو دیٹ از ٹو بی پریپیئرڈ بائی دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر, اس کی ڈیڈ باڈی. پھر وہ اپنا مختلف ڈاکومنٹ تیار کرتا ہے. یہ تو ہے وہاں پہ جو نقشہ. اب چونکہ وقت کی کمی ہے, باتیں تو اب اتنے زبردست لوگ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے دل کرتا ہے زیادہ بات کریں, لیکن اس کو میں آگے لے کے جاؤں. اب یہ یہاں سے ہم جاتے ہیں جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی. انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی, اس نے ایویڈنس کلیکٹ کی, ملزم کو پکڑا, یہ کیا جو بھی اس نے تفتیش میں کرنا ہے. تو یہ وہ 172 میں لکھ رہا ہے, 172 میں لکھ رہا ہے, قانون کہہ رہا ہے. 172 آپ پڑھیں گے نا سی آر پی سی کی, یہ شارٹ سی میں نے آپ کو بتانی ہے جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. وہ جو لکھ رہا ہے بیرونی اندرونی, وہ کلوز کر رہا ہے, اس کو اوپن کر رہا ہے, کلوز کر رہا ہے. وہاں پہ سارا کچھ 172 میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے ایسے تم کرو گے. تو وہ جب کرے گا تو وہ جب تک وہ 10-15-20 دن یا جب ملزم پکڑے گئے, ان سے ریکوریز ہوئی, سارا وہ ڈیلی ڈائری جو ہے, ڈیلی کیس ڈائری ہے, اس کو اوپن کرنا ہے, اس کی ڈیٹ ٹائم لکھنا ہے, اور کیا کیا میں نے آج, وہ سارا اس میں لکھنا ہے. تو اتنے سارے کاغذ بن جاتے ہیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جب وہ موقع پہ جائے گا تو وہ جو بلڈ اکٹھا کرے گا, جو ایمٹیز اکٹھے کرے گا, ڈیڈ باڈی قبضے, ان کے الگ الگ ڈاکومنٹ بنائے گا, ریکوری میموز بنائے گا. وہ ڈاکومنٹ الگ سے بنتے جائیں گے, گواہوں سے دستخط کروائے گا انگوٹھے. تو دیٹ از کالڈ دا ڈاکومنٹری ایویڈنس. کیا ہوئے گا؟ ڈاکومنٹری ایویڈنس. وہ جو گواہ بنتے جائیں گے ڈاکومنٹس کے, جنہوں نے شیلز کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کلیکٹ کرتے ہوئے, اس پہ انگوٹھے لگا دیے سائن, وہ وٹنس بنتے جائیں گے. سو ڈاکومنٹری ایویڈنس کریٹ ہو رہی ہے, وہ کاغذ بن رہے ہیں. تو وہ جو انگوٹھے لگا رہے ہیں ہمارے سامنے بن رہے ہیں, ان کا 161 کے تحت الگ سے بیان قلم بند کرتا جائے گا. تو کچھ ڈاکومنٹ جنریٹ ہو رہے ہیں, 161 میں ہو رہے ہیں, اور باقی جو بن رہی ہیں وہ فردات, تو وہ اس کے ساتھ پولیس فائل کے ساتھ لگاتا جائے گا. وہ پولیس فائل 172 بنائی جا رہی ہے. سمجھ لگ رہی ہے؟ ہاں. تو جب یہ سارا ملزم پکڑ لیے, ان سے ریکوریز کر کے جیل بھیج دیا, اور وہ اتنی بڑی فائل بن گئی, دیٹ از کالڈ پولیس فائل. کیا ہو گیا؟ تو ان کے ساتھ ڈاکومنٹ بھی لگتے گئے, 161 کی اسٹیٹمنٹ بھی لگتی گئی. اب اس نے کیا کرنا ہے, آخر پہ اس نے یہ کرنا ہے کہ فائنڈنگ دینی ہے کہ یہ انوالو ہے, نہیں انوالو, کتنا کہ انوالو ہے, کیا ہے. تو وہ 173 سی آر پی سی بیٹا ہے. کیا ہے؟ 173 سی آر پی سی. وہ کیا کرے گا فائنل, اس میں وہ بھی پولیس رولز میں لکھا ہوا ہے کہ 173 سی آر پی سی کا پرفارما جو ہونا ہے اس نے کیسا ہونا ہے, اسی میں سے لے گا. اس کے 7 کالمز ہیں, اس کے 7 کالمز ہیں 173 کی, وہ چھپا ہوتا ہے. اس نے فائنڈنگ دینی ہے. اب 7 یہی سمجھنا ہے, باقی تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے سارا کچھ آپ لوگوں نے پڑھ لینا, لیکن بیسک چیز جو ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے. پہلا کالم جو ہے وہ ہے کمپلیننٹ کا نام, اس میں لکھا جائے. جو دوسرا کالم ہے اس میں 2 لوگوں کے نام, 2 طرح کے لوگوں کے, ایک نیلی سیاہی سے لکھے جائیں گے تو بے گناہ لوگ ہوں گے. کالم نمبر 2 میں 2 طرح کے لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں.
جو بے گناہ ہوئے انویسٹیگیشن میں ان کا نیلی سیاہی سے، اور اگر لال سیاہی ریڈ سے لکھا گیا ہے وہ اشتہاریوں کے نام ہے، پرو کلیمڈ اوفینڈرز، جن کے خلاف 87 کی کارروائی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا کالم جو ہے وہ ملزم جو گناہ گار ہیں یا انوالو ہیں اس کی فائنڈنگ میں لیکن حراست میں ہیں. چوتھا کالم جو ہے کہ وہ ملزم جو انوالو ہیں، گناہ گار کہہ لیں، لیکن وہ ضمانت پہ رہا ہو چکے ہیں، وہ چوتھے کالم میں آ جائیں گے. جو پانچواں کالم ہے وہ بیٹا ہے کہ جو اس نے ریکوریز کی ہوئی ہیں ان کی ڈیٹیلز اس کے اندر وہ دے دیتا کہ یہ پانچویں کالم میں. چھٹا کالم جو ہے اس میں جو وٹنسز ہیں ان کی لسٹ دے دیتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ گواہان ہیں اور دے ول اپیئر ان دا کورٹ ڈیورنگ ٹرائل. لسٹ آف وٹنسز. سو دی لاسٹ اینڈ فائنل کالم از کالم نمبر 7. یہ بڑا اہم ہے. اس میں اب یہ ڈیٹیلز دیتا ہے کہ اپنی فائنڈنگ کی اور کیا اس نے انویسٹیگیشن میں کیا، اور پھر وہ نیچے سائن کرتا ہے. لیکن اس سے بھی اہم بات آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ڈاکومنٹ اس نے کلیکٹ کیے، سننے والی بات ہے، توجہ سے آپ سنیں، یہ بڑی اہم چیز ہے. اس سٹیج پہ اس کا پتہ چلنا بہت اہم ہے کہ وہ اس نے جب فائنڈنگ دیتی 7ویں کالم میں پوری تفصیل لکھ دی کہ ایسے ہوا، جو بھی تفتیش میں ہوا اس کی ساری ڈیٹیلز لکھے، سائن کر دیے کہ یہ میں ان کو چالان کر رہا ہوں. اس کے نیچے وہ لکھتا ہے تفصیل کاغذات. کیا؟ تفصیل کاغذات. تو جتنے ڈاکومنٹ اس نے پولیس فائل میں کلیکٹ کر کے لگائے ہوئے تھے وہ سارے اتارتا ہے کرونولوجیکل آرڈر میں. کیا؟ اونچی بولو یار. کیڑا آرڈر؟ chronological order. This is an order of the documents یا events happened or took place ٹائم اور ڈیٹ کے اعتبار سے کہ کون پہلے ہوا، کون اس کے بعد، کون اس کے بعد، اس طرح. سو کرونولوجیکل آرڈر کے اندر وہ پہلا نمبر لکھتا ہے کہ جی یہ ایف آئی آر یا وہ درخواست برائے ایف آئی آر یا فرد بیان ایک پیج، اس طرح ایف آئی آر، پھر وہ نقشہ موقع بلا سکیل، اس طرح کرتے کرتے ایک سکیلڈ سائٹ پلان بھی ہوتا ہے جو نقشہ نویس بناتا ہے، ڈرافٹس مین، وہ بھی ڈیورنگ انویسٹیگیشن آتا ہے. وہ ڈاکومنٹ کا نام لکھتا ہے اور اس کی نمبر آف ڈاکومنٹس لکھتا ہے کہ وہ کتنے ہیں پیج، اس کے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اس کی ڈیٹ شاید لکھ دیتا ہے ساتھ، اور 4 پیج ہیں، وہ 4 پرت اس طرح کا لکھ دیتا ہے. تو ڈیٹیلز آف ڈاکومنٹ وہ اپنی 173 کی رپورٹ جو 7 کالمز پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ لاسٹ پہ سائن کرنے کے بعد آپ ایک علیحدہ سے لاسٹ میں ایٹ دی باٹم آف ہز رپورٹ انڈر سیکشن 173 CRPC he gives the details of the documentary evidence to be produced along with the report under section 173 CRPC on which the prosecution is going to rely upon during the trial. سمجھ لگ دی پہ وہ ساتھ اس کے اٹیچ کرے گا پولیس فائل سے نکال کے. تو جب 173 کی رپورٹ کے ساتھ وہ سارے ڈاکومنٹ جو اس نے کلیکٹ کیے، پریپیئر کیے انویسٹیگیشن میں، جو پولیس فائل میں لگے ہوئے تھے، وہ جب 173 کی رپورٹ کے ساتھ اٹیچ کرے گا اور سبمٹ کرے گا فار سکروٹنی بیفور دی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، تو دیٹ ول بی کالڈ اے جوڈیشل فائل. چلان آ گیا جی. وہ سارے ڈاکومنٹ اور رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ چلان بن جاتا ہے. سمجھ لگتی بھی ہے نا؟ چلان دی آسانی نال دس. تو بیٹا 173 کی رپورٹ along with the documentary evidence is called چلان یا رپورٹ یا جو بھی، جس نے کورٹ کے سامنے، کورٹ نے اس پہ کوگنیزنس لے لیں جب کورٹ کے پاس جائے. میں زیادہ اونچی تو نہیں بولتا پیا؟ آسان ہے، لینگویج بھی آسان ہے. پوچھنا چاہتے ہو کچھ؟ بولو بیٹا. مائک دے دیں. مائک. یہ بیسیکلی تو کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے. پولیس فائل از اے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ، بٹ آئی ایم جسٹ ایلیبوریٹنگ فار یور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں بیٹا
یہ کانفیڈینشیل ہے. اس کی بات کرنا, اس کو کورٹ میں پروڈیوس کرنا, اس کا ایک پروسیجر ہے. ٹرائل کے دوران وہ آتا ہے, وہ آپ کو لیٹر سٹیج پہ سمجھ آئے گی. لیکن جب بھی کوئی پروسیڈنگ, جس طرح آنسر شیٹ ہوتی ہے یار پیپر میں, تو پہلے پیج کے اوپر تو ساری ڈیٹیلز ہوتی ہے نا کینڈیڈیٹ کے بارے میں, تو اندر اگر اضافی پیپر لگنے ہیں تو وہ اندرونی ہوتے جائیں گے. تو جو شروع والی ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ کس کی ہے, کیس کی پوری ڈیٹیلز, سو بائی ہمبل انڈرسٹینڈنگ دیٹ از اندرونی بیرونی. سمجھ لگی بھائی؟ آنسر شیٹ ملتی ہے نا, میں انڈرسٹینڈ کر, جو پیپر میں امتحان میں جب بندہ جاتا ہے تو آپ کو آنسر شیٹ ملتی ہے کہ جی اوپر شروع میں آپ لکھتے ہو نام کینڈیڈیٹ, امیدوار, رول نمبر, یہ وہ سارا کلاس, تو یہ بیرونی ہے. تو اس کے ساتھ اگر وہ بھر جائے اور آپ مانگتے ہو یار مجھے دو, اس پہ تو نہیں کچھ بھی آتا, صرف ایسے ہی ایک آدھ چیز آتی ہے, تو دیٹ از بیسیکلی اس کے جو ساتھ ساتھ اٹیچ کرتے جاتے ہیں وہ. انڈرسٹینڈنگ؟ اوکے بیٹا. تو بیسیکلی دس از اے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ. اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کو. اچھا جی, اب یہ یہ دیکھیں, یہ جب چلان سبمٹ ہو کے سکروٹنی ہو کے کورٹ میں چلا جاتا ہے, 190 CRPC بڑی اہم ہے, نوٹ کریں. تمام کیسز کے چلان 190 CRPC میں میجسٹریٹ صاحب کے پاس جائیں گے, چاہے وہ 302 کے ہوں, چاہے جو بھی اوفینس ہوگا پاکستان پینل کوڈ کا. دی چلان یا رپورٹ انڈر سیکشن 173 CRPC shall be submitted before the علاقہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس. اب تھوڑا سا اس پہ اسٹیج پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب FIR کٹتی ہے تو بیل کا تصور بھی آتا ہے کہ جی ضمانت کا کانسیپٹ بھی ایمرج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ضمانت جو ہے یہ آپ نے ججمنٹیں نوٹ کرنی ہے, لیکن میں اس میں ایک زبیر کیس آپ کو بتاؤں گا. کون سا بیٹا؟ جس نے ضمانت دائر کرنی ہے نا فیوچر میں, اگر اس نے یہ نہیں نہ پڑھا تو اس کو چاہیے کہ وہ ضمانت کبھی بھی دائر نہ کرے. سو پلیز رائٹ ڈاؤن PLD 1986 سپریم کورٹ 173, ویری لینڈ مارک ججمنٹ, زبیرز کیس, بڑا مشہور کیس ہے جی. 173 PLD 1986 سپریم کورٹ 173 پیج, لینڈ مارک ججمنٹ. اس میں 3 چیزیں بیٹا بتائی گی, اور جس نے بیل دائر کرنی ہے نا, فوجداری وکیل تو بیل کے بغیر ہوتی ہے بیل, تو جس نے بیٹا بیل دائر کرنی ہے, ضمانت کی اپلیکیشن ڈرافٹ کرنی ہے, اس کو مائنیوٹلی پڑھنا چاہیے. اس میں 3 چیزیں بیسیکلی ہولڈ کی ہیں. دی ریشو آف دس ججمنٹ از, ریشو means the principle laid down by the Supreme Court, Honorable Supreme Court. وہ 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز بیٹا یہ ہے کہ the Honorable Judge who has already dealt with the application of this accused or any co-accused, the subsequent application shall be placed before him. کہ اگر کسی جج صاحب نے کسی ملزم کی یا اس کے شریک ملزم کی ضمانت درخواست کو پہلے فیصلہ کیا ہے, چاہے جو مرضی فیصلہ ہے, جو بعد میں آئے گی درخواست اسی ملزم کی یا کسی اور ملزم کی, دیٹ شیل بی پلیسڈ, ہرڈ اینڈ ڈیسائیڈڈ بائی دا سیم جج. یہ بیسک پرنسپل ہوا. سمجھ لگتی بھی نہیں لگتی بھی بیٹا؟ ایک بیل اپلیکیشن دی ہے کسی ملزم نے, تو وہ خارج ہو گئی ہے, تو کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ درخواست دیتا ہے. تو وہ پرنسپل یہ ہے کہ جن جج صاحب نے وہ پہلی بیل اپلیکیشن ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے نا, یہ دوسری اپلیکیشن بھی اسی کے پاس جائے گی, وہی سنیں گے, وہی فیصلہ کرے. انڈرسٹینڈ؟ سو دی آنریبل جج who has earlier decided the application of bail of an accused or his co-accused, the said bail application shall be placed before the same bench and that shall be heard and decided by the
same bench. یہ بیسک پرنسپل ہولڈ کیا. اس میں دوسرا پرنسپل بیٹا یہ ہولڈ کیا کہ اینی سبسیکوینٹ اپلیکیشن جو بعد میں دینی ہے, بڑی اہم بات ہے, یہ اسٹیج پہ آپ کو سمجھ آئے گی تو بہت ضروری ہے. دی سیکنڈ پرنسپل از دیٹ اینی سبسیکوینٹ اپلیکیشن یا سیکنڈ اپلیکیشن یا بعد میں جو دی جا رہی ہے بیل شیل بی فائلڈ آن اے فریش گراؤنڈ. اب فریش گراؤنڈ کیا ہے, اس کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دی گراؤنڈ وچ واز ناٹ اگر وہ which was not existing at the time of decision of previous bail application, کہ وہ جب بیل پہلے ڈیسائیڈ ہوئی اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, وہ گراؤنڈ اس وقت موجود نہیں تھی. تو پھر سوال آیا کہ جی میں نے تو درخواست میں وہ لکھی نہیں تھی, جج صاحب نے اس پہ فیصلہ نہیں دیا, تو یہ بھی ڈیسائیڈ کر دیا کہ the ground which was available at the time of decision of first application, if not taken by the accused in his bail application, and it was not heard and not decided even by the judge, that shall be presumed that it was taken by the accused in his application. It shall heard by the judge and it was decided by the judge. So the fresh ground was that was not existing at the time of the decision of first bail application. جی سر, یہ مطلب جو ہے نا وہ سبسیکوینٹ اپلیکیشن. ٹھیک ہو گیا. اب تیسری بات بڑی اہم ہے آپ لوگوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ دی کاؤنسل, اٹ از دی ڈیوٹی آف دی کاؤنسل, یہ ہولڈ کیا ہوا ہے, یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہے. وکالت جو ہے وہ اٹ از یہ بہت اہم جو ہمارا پروفیشن ہے, اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اٹ از دی ڈیوٹی آف دی کاؤنسل ایڈوکیٹ who is filing this bail application, he should mention in the certificate at the bottom of the bail application about the decision of previous bail petitions of this accused and the co-accused, and he shall place on record, attach the bail applications, kya? Bail applications and orders thereof of all the جو کو ایکیوزڈ ہے ان کے آرڈرز, اور ان کی بیل اپلیکیشنز بھی, خالی آرڈر نہیں, بیل اپلیکیشنز بھی ساتھ اٹیچ کریں, اور ان میں جو آرڈرز ہوئے وہ بھی اٹیچ کریں, اور ان کا ذکر کریں سرٹیفکیٹ میں. اور اگر وہ نہیں کرتے, it shall tend amount to misconduct, یہ لفظ یوز ہوا ہے. ہاں, تو یہ ججمنٹ جو میں نے ابھی عرض کی, کون سا کیس ہے؟ اونچی بولو, زبیر کیس. سو اٹ از اے ویری لینڈ مارک ججمنٹ. بیٹا جس نے بیل دائر کرنی ہے نا, اس میں جو پرنسپل دیے گئے ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. تو جب فالو کریں گے تو بڑی بہترین آپ پریکٹس کریں گے, بہترین آپ جو ہے وہ پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا, سمجھ لگ دی بھائی ہے؟ ہاں, تو یہ تو ہو گیا زبیر کیس بیل کے حوالے سے. یہ بہت اچھا. اب اس میں PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 1 بیٹا, یہ اسی کمپلیکیشن ہوئی ڈیولپ کے جج صاحب چلے گئے دوسرے بینچ میں, مطلب لاہور سے ہائی کورٹ کے جج صاحب ملتان بینچ چلے گئے, پنڈی چلے گئے, تو وہ بیچارہ تو اس کی بیل تو ادھر ہی تھی. تو اس طرح کے بعض اوقات حالات پیدا ہوئے. تو دین دی آنریبل سپریم کورٹ ٹک اے سو موٹو نوٹس. یہ 2002 PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 1 اس زبیر کیس کو ری وزٹ کیا. کیا کیا؟ ری وزٹ کیا. جب یہ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوئیں کہ جی یہ وہ جج صاحب تو ہے نہیں, وہ بیچارہ اندر ہی لنگر آن ہو رہا ہے, اس کی مطلب کوئی حل نہیں نکل رہا اس ریشو کی وجہ سے. تو انہوں نے اتنی اس حد تک ری وزٹ فرمایا, آنریبل سپریم کورٹ ہیز ری وزٹڈ دی زبیر's کیس PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 1 میں, کہ if the honorable judge who has earlier decided the bail application is not available on the principal seat and he is working at some other bench, so in that eventuality the matter shall be placed before the Chief Justice, Honorable Chief Justice, اور ان کی پرمیشن کے ساتھ کسی اور بینچ کے سامنے رکھ دیا گیا. تو یہ ری وزٹ کیا 2002 میں. یہ
جو کیا اس کا نام ہے زبیر کیس کو اس حد تک کہ اگر جج صاحب اویلیبل ہیں تو پھر انہی کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا جی, کلیئر ہوگی. تو اب اس کے ساتھ ساتھ 3 بیٹا سیکشنز ہیں جو بیل کو ڈیل کرتے ہیں. 496 بیلیبل اوفینسز کو ڈیل کرتے ہیں, 497 نان بیلیبل اوفینسز کو ڈیل کرتے ہیں, اور 498 جو ہے وہ پری اریسٹ بیل. تو 496 پہ ایز اے میٹر آف رائٹ بیل گرانٹ کی جاتی ہے, ایز اے میٹر آف رائٹ بیل گرانٹ کی. تو اس پہ 2 ججمنٹ آپ کو لکھاتا ہوں. تو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ پروویژن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ بیلیبل ہے نان بیلیبل ہے, تو کیسے پتہ چلے گا؟ جی بیٹا وہ ایک جنا اٹھ کے دسو, تسی دسو کیسے پتہ چلے گا؟ مائک دو بھائی. پروویژن میں تو نہیں لکھا ہوا یہ بیلیبل ہے نان بیلیبل ہے, تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اوفینس جو ہے یہ نان بیلیبل ہے یا بیلیبل ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو دیکھ کے کرنا ہے. کوئی ہے, کوئی بتائے گا؟ جی بیٹا ہاں ویری گڈ. سی آر پی سی کا سیکنڈ شیڈیول ہے اسکیجول, وہ بڑا اہم ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کے 8 کالمز ہیں بیٹا, اس میں ساری وہ آپ پڑھیں نوٹ کریں. سیکنڈ اسکیجول آف سی آر پی سی, اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں. جب بھی کوئی ایف آئی آر آئے اس کو کنسلٹ کریں, اس میں سارا پتہ چلتا ہے یہ کمپاؤنڈیبل ہے, نان بیلیبل ہے, بیلیبل ہے, اور اس کی پنشمنٹ کیا ہے, کس کورٹ میں اس کا ٹرائل ہونا ہے. سو دی آل انفارمیشن. جی بیٹا وہ بیٹا شیڈیول 3 ہے ہاں سی آر پی سی کا, اس میں ادر اوفینسز ادر لاز جو ہے نا ان کے بارے میں بتایا گیا, وہ بھی آپ چیک کر لیجیے. تو آج جو 496 ہے اس میں ایز اے میٹر آف رائٹ بیل گرانٹ کی جاتی ہے. کیا ہے؟ تو اس میں یہ 2 ججمنٹ میں آپ کو لکھانا چاہ رہا ہوں, وہ آپ نوٹ کریں. آپ میجسٹریٹ صاحب کے پاس جا کے بیل دائر کر سکتے ہیں, سرنڈر کر کے لکھ دیں میں سرنڈر کر رہا ہوں, آپ کو بیل مل جائے گی. اور اگر آپ پری اریسٹ بیل میں جائیں گے سیشنز کورٹ میں, تو وہ بھی آپ کو پری اریسٹ بیل میں بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی بیل 100% کنفرم کریں گے. اگر وہ پری اریسٹ بیل جس میں آپ گئے ہیں وہ اوفینس جو ہے ایز پر دا سیکنڈ اسکیجول وہ بیلیبل اوفینس ہے. تو میں آپ کو لکھا رہا ہوں, آپ نوٹ کریں. 2 ججمنٹ ہیں یہ, آپ یہ بہت زبردست کہہ لیں کہ ججمنٹ ہیں, ان کو آپ نے پڑھنا ہے بیٹا. یہ ہے ایک پی ایل ڈی 2021 پاکستان کرمنل لا جرنل 1300 ممتاز عرف بھٹو بنام سرکار. اور دوسری بیٹا ہے 2024 وائی ایل آر 1194 راول پنڈی بینچ کی. 2024 وائی ایل آر 1194 راول پنڈی بینچ راشد بنام سرکار. یہ بیٹا بیلیبل اوفینس پہ دونوں ججمنٹس ہیں. انہی میں ہولڈ کیا ہوا ہے کہ بیلیبل اوفینس میں اگر کوئی بیل گرانٹ ہو جاتی ہے تو وہ کینسل نہیں ہوتی. جی اور یہ کیا اپنا 496 میں آپ جائیں گے تو ایز اے میٹر آف رائٹ آپ کو بیل گرانٹ کی جائے. اب 497 جو ہے اس پہ جو اتھارٹیٹیو پروناؤنسمنٹ ہے ججمنٹ ہے وہ نوٹ کریں. پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ پیج 34 طارق بشیر چیمہ کیس ہے, وہ اس میں ساری اس پہ بحث ہوئی ہے, آپ اس کو ضرور پڑھیں. جی
میں PLD 1995 سپریم کورٹ پیج 34 اور ایک لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے, اسی ججمنٹ کو ری ایٹریٹ کر کے سپریم کورٹ نے ابھی لیٹسٹ ویو دیا ہے. 406 کا کیس تھا, بیل تھی, تو یہ میں وہ بھی آپ کو 2025 میں آپ کو لکھواتا ہوں. یہ 2025 SCMR 1130 محمد امجد نعیم بنام سرکار. بیٹا جی 2025 SCMR 1113 محمد امجد نعیم بنام سرکار. اور اسی ویو کو, اسی ججمنٹ کو ری ایٹریٹ کیا ہے وہ طارق بشیر چیمہ کیس میں جو پرنسپل دیے ہوئے ہیں. تو آپ نے یہ دونوں پڑھیں گے تو آپ کو اس حوالے سے ایسے اوفینسز جو پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتے اور ان میں کیا پرنسپلز ہیں, بیل ایز اے میٹر آف رول گرانٹ کی جاتی. اب جو پری اریسٹ بیل ہے, اس میں جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ مراد خان کیس تھا بیٹا, 82 سپریم کورٹ پیج 83. تو بیسک کانسیپٹ تھا کہ دیر شیل بی میلافائڈی آف دی کمپلیننٹ ان کنائمنس ود دی پولیس. یہ مل کے تو FIR کٹوائی گئی ہے. میلافائڈی کا کانسیپٹ تھا, الٹیریئر موٹیوز کا کانسیپٹ تھا. لیکن 89 PLD 89 سپریم کورٹ, یہ میرا بخش کیس ایک آیا بعد میں, اس میں سپریم کورٹ نے اس میں جو ہے وہ یہ بھی ہولڈ کر دیا کہ میرٹس آف دی کیس along with میلافائڈی اینڈ الٹیریئر موٹیوز, merits of the case can also be considered for deciding the pre-arrest bail. تو merits بھی pre-arrest bail میں جو ہے وہ کنسیڈر ہونے لگ پڑے. تو یہ میرا بخش کیس میں یہ انہوں نے ہولڈ کر دیا. بیٹا یہ میرا بخش کیس ہے PLD 1989 سپریم کورٹ, بڑا مشہور کیس ہے میرا بخش کیس. آپ وہ لکھیں گے تو سامنے آ جائے گا میرا بخش کیس. جی بیٹا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم انٹرپریشن کرتے ہیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی, تو ہمیں مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ اٹ از انفارمیشن وچ سیٹ دی مشینری آف لا ان موشن. لیکن سر ہمارے جو معاشرے میں اس کو اس طریقے سے سوسائٹی میں بنا دیا گیا کہ پوری ڈیٹیل کو اس میں مینشن کرنا ہوتا ہے کہ یہ گواہ تھا, یہ ملزم تھے, اس کو پوری ڈیٹیل مینشن کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد سر جب ہم دیکھتے ہیں ایفیڈیوی رپورٹ کو کہ پولیس فائنڈنگ میں جو آتی ہے, اس میں سر جو پولیس مینشن کرتی ہے میری تفتیش میں یہ گناہ پایا گیا, میری تفتیش میں یہ گناہ گار پایا گیا, تو ایسا تو کوئی میرے پاس اختیار ہے نہیں. تو اس کی بنا پہ ایک بندہ ایسا بھی ڈیل ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ تک جا کے اس کی ڈیل ہونا ممکن ہو جاتی ہے. ان دو گراؤنڈ سے سر تھوڑا سا ایلیمنٹ کر دو, بتا دیں کس کو سر کیسے. ہاں ٹھیک, اچھا سوال ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ گناہ گار سوائے عدالت کے کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے, اور بلکہ اس پہ ججمنٹ آ چکی ہیں کہ پولیس ول ناٹ مینشن دیٹ کہ یہ گناہ گار ہے, یہ ہے. وہ میری تفتیش میں یہ اپنا جو ہے نا وہ کالم, ایکچولی میں نے یہ جیسے عرض کیا کہ لفظ نہ بھی لکھیں تو جو کالم نمبر 3 اور 4 ہے نا, وہ ان سے یہی مطلب نکلے گا کہ یہ انوالو ہے. انوالو کا لفظ یوز کر سکتے ہیں, مطلب انوالو کا لفظ کہ یہ ملوث پایا گیا ہے, گناہ گار بے گناہ کا لفظ نہیں ہے. تو جہاں تک آپ نے کہا کہ ایک ٹپیکل ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے FIR درج کرنے کا, تو وہ ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے, یہ المیہ ہے. اسی لیے تو جو ایکویٹل کی ریشو ہے وہ زیادہ ہے, اسی لیے تو فالس امپلیکیشن کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے. اور اگر یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے اس کو اگر ہم بہت بہتر کر دیں اور جیسے واقعہ ہوتا ہے ویسے ہی لکھا جائے اور انویسٹیگیشن کے ذریعے یہ چیزیں سامنے آئیں, تو پھر اس کے رزلٹ اور بہتر ہو سکتے ہیں. یہ نارملی یہاں پہ جو FIR ہے یہ روز نامچہ سٹاپ کر کے تو بعد میں کنسلٹیشن کے ساتھ آفٹر تھارو کنسلٹیشن یہ وٹنسز کو ارینج کر کے اور یہ سارا کر کے, اسی لیے تو ججمنٹ آ گئی ہیں.
کہ پوسٹ مارٹم اگر ڈیلے, ابھی لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے کہ اگر if the postmortem has been conducted with the delay of 3.5 hours, یہ ابھی فل بینچ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی کہ 3.5 گھنٹے اگر پوسٹ مارٹم میں ڈیلے ہے تو it shall be presumed that the delay was caused due to consultation and procuring the witnesses, false witnesses, and cooking up the prosecution story. تو یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ایسے ہے, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ جب اس طرح جیسے ایک سغرا بی بی کا کیس آیا تھا 2018 PLD 2018 سپریم کورٹ 595, پہلے 5 FIRs ہو جاتی تھی ایک کیس کی. ایک وقوع ہوا ہے, ایک انہوں نے FIR کٹوا دی, ایک آپ نے کٹوا دی, ایک انہوں نے کٹوا دی. تو اس ججمنٹ میں یہ ہولڈ ہوا ہے سغرا بی بی کیس میں کہ no second FIR can be registered of the same occurrence if any different version has been brought by anybody else during investigation, that shall be incorporated in the case under section 161 of the CRPC. تو یہ اسی طرح آہستہ آہستہ لا ڈیولپ ہوتا جائے گا. جب کیس کے اندر فالس امپلیکیشن ہوگی, کورٹس اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے, ڈس بلیو کر دیں گے, کیونکہ یہ جو پرنسپل ہے جو کہ اگر پروسیکیوشن ایویڈنس 2 ملزمان جن کو افیکٹو رول تھا وہ ایکوٹ ہو گئے, ڈس بلیو ہو گئی ہے, تو باقیوں کی بھی اگر کوئی اور کروبوریشن نہیں ہے تو اس کو بھی ڈس بلیو کر دیا جائے گا. تو جب یہ اس طرح چلتا جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے وہ مطلب لیٹسٹ سٹیج کے اوپر جو ہے نا وہ پروسیکیوشن سٹوری کو کنکاکٹ کر کے تو لوگوں کو انوالو کر دیتے ہیں. تو یہ جب 100 پری اریسٹ بیل, اس کے ساتھ ساتھ یہ جب چلان کورٹ کے اندر بیل والا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے, اور کوئی بیل کے حوالے سے تو سوال نہیں ہے. بیل کے حوالے سے آپ کے کوئی اگر کویشچن آیا تو وہ بتا دیں. جی بیٹا, جی پوسٹ ٹیسٹ بیل یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. پوسٹ ٹیسٹ بیل بیٹا ایک تو اگر بندہ جب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ جیل چلا جاتا ہے تو اس کی جب بیل دائر کی جاتی ہے, دیٹ از اے پوسٹ ٹیسٹ بیل. اگر وہ بیلیبل اوفینس میں گرفتار ہوا ہے and he has been brought by the police before the magistrate and a request has been made, written request, that he has been arrested in this case, he may kindly be sent to the judicial lockup. تو وہ جو ریکویسٹ جائے گی میجسٹریٹ صاحب دیکھیں گے کہ یہ بیلیبل اوفینس ہے, ملزم گرفتار ہے, تو وہ کنڈیشنل آرڈر پاس کر دیں. The accused has been presented before me, the offense is bailable, he is directed to furnish the bail bond in the sum of rupees so and so, subject to otherwise he shall be sent to the judicial lockup. تو کنڈیشنل آرڈر پاس کریں گے کہ بھئی یہ مچلکہ داخل کرے ضمانت نامہ, ادروائز نہیں کرتا تو یہ جیل چلا جائے. یہ پوسٹ ٹیسٹ بیل ہے بیلیبل اوفینس میں. سمجھ لگ گئی ہے؟ یہ بیلیبل اوفینس میں ہے. تو جو نان بیلیبل اوفینس ہے اس میں وہ جیل چلا جائے گا. تو نان بیلیبل اوفینس میں جو 2 کیٹیگریز ہیں, ایک پروہیبٹری کلاز کے کیسز ہیں. پروہیبٹری کلاز وہ ہے جو سب سیکشن 1 میں اس کو الیبوریٹ کیا گیا. 497 سب سیکشن 1 میں پروہیبٹری کلاز کا ذکر ہے, اور جس میں سزا جو ہے 10 سال یا اس سے زیادہ سزا ہے. دوز اوفینسز آر کالڈ ممنوعہ کلاز یا جو بھی اس کو پروہیبٹری کلاز. اب اس سے کم سزا والے جو ہیں دوز آر نان پروہیبٹری کلاز, دوز آر نان پروہیبٹری, غیر ممنوعہ کلاز. تو اس پہ تو میں نے جو نان ممنوعہ کلاز ہے اس پہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو طارق بشیر چیمہ کیس, اور ابھی ایک دوسرا ساتھ 2025 کی میں نے ججمنٹ لکھوائی امجد نعیم والی, یہ دونوں آپ پڑھیں گے تو نان پروہیبٹری کلاز پہ بیل کو ڈیفائن کیا گیا. آپ کے تمام سوالوں کا جواب ان 2 ججمنٹ میں, طارق بشیر چیمہ کیس اور امجد نعیم کیس جو 25 والا ہے, اس میں ملے گا. اب جو پروہیبٹری کلاز کے کیسز ہیں
جو ممنوعہ کلاز کے کیسز ہیں ان میں بیل کیسے ہونی ہے. تو سب سیکشن 2 ہے جو وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سب سیکشن 2 جو 497 کا ہے کہ فردر انکوائری. فردر انکوائری کیا ہے؟ یہ SCMR 1998 1346 پیج ہے غالباً, اس میں انہوں نے بڑا زبردست اس کو الیبوریٹ کیا ہوا ہے کہ دی سب سیکشن 2 آف سیکشن 497 CRPC deals with the question of further inquiry. جی جو فردر انکوائری 1998 SCMR 1346 غالباً پیج ہے, 1996. The question of further inquiry is a question, اس میں انہوں نے کہا کہ every hypothetical question shall not be considered a question of further inquiry. The question of further inquiry is which does have nexus with the result of the case. Which does have nexus with the result of the case. So, for example, if the man has been charged under section 302 PPC that he has committed homicide, he has committed a murder, but there is a evidence on the record that there are chances that ultimately at the end of the trial he may be acquitted, or he may be convicted in a lesser offense, کہ کوئی ایکسیڈنٹ 322 میں اس کو سزا ہو جائے گی, مین offense میں نہیں ہوگی. So these questions are called the questions of further inquiries. So if you are able to bring your case within the ambit of subsection 2 of section 497 CRPC, so you will be able to get the bail. If your case is calling for further inquiry, it is a law 1986 SCMR that if a case of accused comes within the ambit of subsection 2 of section 497 CRPC, the bail shall be granted as a matter of right. وہ جو نان پریمپٹری کلاز میں ایز اے میٹر آف رول بیل گرانٹ کی جاتی. بٹ اف یور کیس فالز ود ان دا ایمبٹ آف سب سیکشن 2, دی بیل شیل بی گرانٹیڈ ایز اے میٹر آف رائٹ. اینی کوشچن اباؤٹ بیل پٹیشن؟ جی سر. جی اس کو 169 دیکھیں آپ. 169 وہ چھوڑ سکتا ہے nominated accused. He can release the accused who is even nominated with specific role of causing fatal shot or fatal injury if he feels that he is not involved in the case and there is no evidence. He can release. 169 دیکھیں CRPC. اب اب ٹائم تھوڑا ہے, 15 منٹ رہ گئے نے. میں ہوں تانوں نا تھوڑا جا ٹرائل کے حوالے سے تھوڑی سی آپ سے بات کر رہا ہوں. جی ادھر آ یار, اٹھ کے سامنے آ. جی کیا نام ہے, ناٹ ہیونگ دی ریزنیبل گراؤنڈز, بٹ دیر از اے کوسچن آف فردر انکوائری. جی ناٹ ہیونگ ریزنیبل گراؤنڈ اور فردر انکوائری کو ہم کیسے ڈیفائن کریں؟ میں عرض کرتا ہوں بیٹا, یہ آپ کو میں نے جو سب سے بہترین ایلیبوریٹ کیا گیا تھا 96 میں, وہ میں نے آئی ہیو مطلب میں نے جو ابھی آپ کو بتایا 1996 SCMR 1846 پیج غالباً, اس میں یہ کراس ورژن کا کیس تھا. کراس ورژن کے کیس میں انہوں نے فردر انکوائری کو سپریم کورٹ, دی آنریبل سپریم کورٹ ہیز elaborated in this way in which I have elaborated before you. Again I reiterate that excerpt of the observation of the Honorable Supreme Court, that please listen carefully. The Honorable Supreme Court in that very judgment has narrated that
every hypothetical question is not a question of further inquiry. Understand? The question of further inquiry is which does have nexus with the result of the case. For example, ऐसे ही लिखा हुआ है वहाँ पे. For example, if the accused has been charged that he has committed a murder under section 302, but there are circumstances in the case that he might be, ultimately he will be acquitted in the case. So that is a question of further inquiry. You will highlight the circumstances by establishing, by submitting a ground, furnishing a ground in your bail application that by means of, मसलन एक मैं आपको ये अर्ज करता हूँ कि ये अभी एक केस था जो डेड बॉडी है उसकी आइडेंटिटी नहीं हो रही. डॉक्टर ने लिखा है बिकॉज ऑफ बर्निंग द फीचर ऑफ द डेड बॉडी आर नॉट रिकग्नाइजेबल. So this is a good ground that the features of the dead body according to the post-mortem report are not recognizable. So it is a case of further inquiry that ultimately there are chances that since the prosecution would not be able to establish the identity of the corpus delicti, कि नाश को वो साबित नहीं कर सकेंगे, so there are chances that he may be acquitted ultimately by the trial court. So this is a good ground for further inquiry. Understand? Okay, thank you. अब बेल के हवाले से बेटा कोई और सवाल है तो अच्छा जी. अब जो चालान कोर्ट के अंदर बेटा गया उसकी मुख्तसर आपको समझाना है और फिर मैंने इजाज़त लेनी है. अब कोर्ट में 190 देखें, जो 190, it is a section which deals with the taking of cognizance by the magistrate. Taking of cognizance by the magistrate. So the cognizance is taken, तीन तरह से cognizance वो लेते हैं. मसलन ए रिपोर्ट, यार कौन गल्ला करता है बेटा, नहीं बातें नहीं करनी, डिस्टर्ब होता हूँ. तीन तरह से कॉग्निजेंस लेते हैं. वहाँ ABC लिखा हुआ है, 190 आप पढ़ेंगे तो ABC लिखा हुआ है. ये समझने वाली बातें हैं. इस स्टेज पे आपको समझ आ जाएगी तो ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे. ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो आपको समझनी है. व्हेन आफ्टर स्क्रूटनी बाय द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट द चालान इज सबमिटेड in the court of magistrate under section 173 CRPC, the cognizance is taken by the magistrate under section 190 CRPC. So the private complaint second जो है कि the cognizance can be taken upon a private complaint, कि FIR दर्ज करने के बजाय अगर कोई डायरेक्टली कोर्ट के अंदर लिख के कंप्लेंट कोई डायरेक्ट ले जाए, जिसको हम इस्तिगासा भी कहते हैं, अंडर सेक्शन 200 में उसका बयान लिखा है. अंडर सेक्शन तो वही होगा जो ऑफेंस होगा बेसिकली, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे जाके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट एट वंस बाय द लर्नड मैजिस्ट्रेट व्हेन ए कंप्लेंट इज़ फाइल्ड, जो इस्तिगासा फाइल किया. तो तीसरा उसमें कॉग्निजेंस लेने का तरीका है कि जो अपना मैजिस्ट्रेट साहब अगर ख़ुद देख लें कि कोई ऑफेंस हो रहा है तो वो ख़ुद भी कॉग्निजेंस ले सकते. तो वो मैजिस्ट्रेट साहब उसकी जब उसको देखते हैं तो इफ़ द ऑफेंस इज़ नॉट ट्राइबल बाय द मैजिस्ट्रेट, दैट इज़ ट्राइबल बाय द सेशन जज, तो वो 190 सब सेक्शन 2 में ऑर्डर पास कर देंगे कि ये इट इज़ नॉट ट्राइबल बाय मी, इट इज़ एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द लर्नड सेशन जज. वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे आगे. तो जब सेशन जज सबके पास जाएगा वो खुद सुन लेते हैं या फिर वो किसी एडिशनल सेशन जज सबके पास भेज देते हैं, तो वो 193 में वो कॉग्निजेंस ले लेते हैं सेशन जज साहब 193 में.
تو جو میجسٹیریل ٹرائل ہوتا ہے وہ 241A سے شروع ہوتا ہے, جو سیشنز ٹرائل ہے وہ 265C سے شروع ہو جاتا ہے. تو جلدی جلدی آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ٹرائل ہوتا ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن جتنے بھی ڈاکومنٹ کلیکٹ ہوتے ہیں یا ایویڈنس جو اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوتی ہیں ان کو آپ کو 265C میں آپ کو وہ ڈاکومنٹس ملیں گے. اس میں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ جو رپورٹ 173 میں کیس آئے گا اس میں کون سے ڈاکومنٹ آپ کو عدالت نے دینے ہیں, اور جو پرائیویٹ کمپلینٹ آئے گی تو اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ملنے ہیں 265C میں یا 241A میں. وہ ڈیٹیلز اس میں لکھی ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں. تو وہ آپ کو کورٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کرے گی. سپلائی آف ڈاکومنٹ کا وہ ہے چیپٹر سیکشن. تو دین دی چارج ول بی فریمڈ اگینسٹ دی اکیوزڈ, اور اس کے بعد پھر پروسیکیوشن ایویڈنس آ جائے گی. تو اس میں 353 CRPC ہے کہ ملزم کی ہیئرنگ اور اس کی موجودگی میں ایویڈنس ریکارڈ ہونے چاہیے, یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں. ہاں 540A CRPC یہ کہتی ہے کہ اگر چارج فریم ہو گیا ہے اور ملزم کی حاضری معاف ہے, the court feels that the accused is incapable to appear in the court, and if there are more than one accused persons in the trial, the court can dispense with the personal attendance of the accused till the final decision of the case, and instead a pleader کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ پلیڈر ملزم کی جگہ پہ پیش ہو جائے گا اور وہ پھر پیش ہوتا رہے گا. اور لیکن 353 جو ہے وہ یہی کہتا ہے CRPC کا کہ ایویڈنس جو ہے وہ ملزم کی موجودگی میں ریکارڈ ہونے چاہیے. تو جب آپ ٹرائل میں شروع ہونا ہے تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک ججمنٹ ہے, بڑی مشہور ججمنٹ, وہ میں تو اس سے بڑا انسپائرڈ ہوں اس ججمنٹ سے. PLD 2021 سپریم کورٹ 488 پیج ہے. صفیہ بانو کیس ہے بیٹا, بہت اہم کیس ہے. یہ جو مینٹلی طور پہ ریٹارٹڈ لوگ ہیں اگر وہ ملزم بن جائیں, ڈی رینجڈ پرسن ذہنی مریض, وہ اگر ملزم بن جاتا ہے 465 466 467 3 sections deal with this proposition. 466 467 465 466 and 467. تو یہ ججمنٹ جو ہے یہ ایسی جو ایکیوزڈ ہے ہو از مینٹلی ریٹارٹڈ, تو اس کا کیس کیسے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں, اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور مینوں دعا دینی ہے. ججمنٹ پڑھ کے نا بہت زبردست ججمنٹ ہے, اس کو آپ نوٹ کریں. جی بیٹا PLD 2021 سپریم کورٹ 488. It is a very very recommended landmark judgment. اور صفیہ بانو, اس کا میاں کو ڈیتھ پینلٹی ہوئی تھی, امداد حسین اس کا نام تھا. اور پھر آنریبل سپریم کورٹ when all the avenues were closed and even his mercy petition was dismissed by the president. Thereafter the matter was agitated before it went up to the Supreme Court that he is a mentally retarded person. He is deranged person. So after hearing the Safiya Bano's counsel and seeking a report from the board, medical board comprising on 3 specialist doctors, the honorable larger bench of the honorable Supreme Court gave this authoritative pronouncement and his death penalty was converted into life. جب رپورٹ آ گئی کہ یہ ذہنی مریض ہے تو کورٹ نے پھر اس کو, بورڈ نے رپورٹ کر دیا تو کورٹ نے پھر اس کی ڈیتھ پینلٹی کو لائف میں کنورٹ کیا. سو اٹ واز اے ویری ویری گڈ ججمنٹ. اس کو آپ ضرور پڑھیں, یہ بڑی اچھی ججمنٹ ہے. تو یہ جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں پروسیکیوشن کی تو ایویڈنس ہو رہی ہوتی ہے, جرا ہو رہی ہوتی ہے,
سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ملزم جو ہے اس کی اسٹیٹمنٹ بھی بڑی اہم ہوتی ہے. ڈیورنگ انویسٹیگیشن 161 میں ملزم کا ورشن آتا ہے, اور 164 میں ملزم کا میجسٹریٹ کے پاس بھی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا 364 میں پروسیجر دیا گیا ہوا ہے. یہ بھی نوٹ کریں, دی پروسیجر given in section 364 has to be adopted by the magistrate when recording confessional statement of accused under section 164 CRPC during investigation. لیکن یہ تو انویسٹیگیشن کی بات ہے. جو ٹرائل ہونا ہے اس پہ جب پراسیکیوشن ایویڈنس کلوز ہونی ہے تو دو طرح کی اسٹیٹمنٹ اکیوزڈ کی ریکارڈ ہوتی ہے, ایک آن اوتھ ہوتی ہے, ایک وداؤٹ اوتھ ہوتی ہے. وداؤٹ اوتھ 342 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. جلدی جلدی, بس ٹائم 5 منٹ رہ گئے. آفٹر دی کلوجر آف پراسیکیوشن ایویڈنس, دی ٹرائل کورٹ put the incriminating parts of prosecution evidence brought against the accused to enable him, it is enabling provision of law nature wise, کہ جی یہ ایسے ہو گیا, آپ کے خلاف, آپ نے ایسے مرڈر کر دیا, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے ایک ایک کر کے سوال. تو یہ 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے, وداؤٹ اوتھ ہے, بہت اہم ہے. اس کے پرنسپلز ہیں. It shall be accepted in entirety, totality. یہ نہیں کہ جو اس کا انکلپیٹری پارٹ ہے وہ جو کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو مارا ہے, انکلپیٹری پارٹ جس میں وہ اپنے آپ کو کنفیس کر رہا ہے, اور جو ایکسکلپیٹری پارٹ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس کا انکلپیٹری پارٹ آپ ایکسیپٹ کریں. دس از the principle is that the statement under section 342 shall be accepted in totality, entirety. Either it shall be accepted or rejected in totality. سارے ایکسیپٹ کرنا ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی ساری بات کو ماننا ہے. اور دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ if any piece of incriminating evidence brought by the prosecution is not put to the accused under section 342 CRPC, it shall not be considered against him. وہ دیکھا ہی نہیں جائے گا اس کے خلاف, استعمال ہی نہیں ہو سکتا. تو جو 340 سب سیکشن 2 کی اسٹیٹمنٹ ہے جو آن اوتھ ہوتی ہے وہ نارملی ریکارڈ نہیں ہوتی. اس کا ایڈورس امپیکٹ بھی ایکیوز پہ نہیں پڑتا. ایک دو ججمنٹ آئی جس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ پیش نہیں ہوا 340 سب سیکشن 340 میں آن اوتھ, لیکن زیادہ یہی ہے کہ نو ایڈورس انفرینس کین بی ڈران اف دی ایکیوزڈ. وہ آپشنل ہے, اس کا اختیار ہے, وہ اس کی مرضی ہے, کیونکہ اونس ٹو پروو لائز ود دی پروسیکیوشن. تو ملزم اگر اس کا آپشنل ہے کہ وہ پیش ہونا چاہے یا نہ ہو 340 میں آن اوتھ, تو ایڈورس انفرینس ڈرا نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہو سکتا, ٹو مائی ہمبل ایز اے ڈیفینس کاؤنسل. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ملزم 342 میں اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے اور وہ کوئی ایسی ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہے, یہ بڑی اہم ہے, جو میں چونکہ ٹرائل کرتا ہوں تو یہ پیش آتی ہے, یہ سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا. تو وہ the evidence which is not within the domain of the accused and he wants to produce that evidence, documentary or any person as a witness in the court, but he is unable to bring those document or that evidence in the court because it is not within his domain. So section 265F subsection 7 cater with this situation. He will file an application to the court under section 265 subsection 265F subsection 7 of the Criminal Procedure Code, requesting the court that I want to produce this evidence in my defense, but I am unable to bring that because it is not in my domain.
میں نہیں لا سکتا, میرے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو آئی جی صاحب کے دراز میں پڑا ہوا ہے, وہ تو فلاں چیز ہے, وہ تو کسی فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے. سو دین دی کورٹ ول پاس این آرڈر فار دی پروڈکشن آف دیٹ ڈاکومنٹ or any other thing or any person who he wants to produce in the court as a witness as a defense witness. تو وہ عدالت پھر اس کو طلب فرمائے گی. ساتھ سیکشن 94 بھی لگا دیں سی آر پی سی کا, ڈاکومنٹ کا وہ سیپریٹ سیکشن ہے کہ اس کو پیش کیا جائے گا. سوائے بینکنگ کے, کوئی بینک میں اگر کسی کا کوئی اکاؤنٹ پڑا ہوا ہے یا کوئی ڈاکومنٹ ہے تو وہ سیشن جج صاحب کی اجازت کے ساتھ, اسی میں لکھا ہوا ہے 94 میں کہ ان کی اجازت سے اس کو پیش کیا جائے گا. تو یہ چھوٹی سی ایک کہانی ہے جو آپ کے سامنے روز میں کرتا ہوں, تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. تو اینی کویسچن اگر آپ کوئی پوچھنا چاہیں سوال تو میں حاضر ہوں آپ کو. جی بیٹا جی. جی سر, مائک دیو یار, مائک دیو. او ہو کہا تھا تسی پتر. ہاں جی, اونچی بولی آ رہا ہے, آگے کر کے میرا بیٹا. سر میں نے کہا ہے کہ کراس ایف آئی آر ہوتی ہے, کراس ایف آئی آر, کراس ایف آئی آر نہیں ہوتی, کراس ورژن ہوتا ہے. ہاں میں عرض کرتا ہوں نا, سگرا بی بی کیس پڑھیں, پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 595 پیج, سگرا بی بی کیس, لارجر بینچ, 7 رکنی بینچ کی ججمنٹ ہے, سارے سوالوں کے جواب تک 165 میں ہی ہوئے گا. جی سر, اینی کویسچن. جی جی مائک دیو ادھر یار. اے بیٹی نو ہی دیو پہلا, اینو کڑی نو, اینو بیٹی نو دیو. جی بیٹا اگے رکھ کے بولو. جی سر. سر ابھی ہم نے ایف آئی آر کی باتیں کی. جی بیٹا. تو سر مائی کوسچن از دیٹ کہ جو ڈیلے آف ایف آئی آر کا کانسیپٹ ہے, ایک چیز ہے اس پر تو بہت زیادہ بری ہو جاتے ہیں ملزم, لیکن سر ایک قتل ہو گیا, گھر والے بجائے اس کے کہ وہ مقتول کا کفن دفن کریں, اس کو دیکھیں یا ان کے مائنڈ میں پہلی بات ایف آئی آر کیا ہے. یہ جنرل ہیومن جو ایک ہے بیہیویئر اس کو لے کر ہے. جی جی. دوسری چیز سر, اس چیز کو بہت زیادہ ایج ملتا ہے ان لوگوں کو جو قتل کر دیتے ہیں. پھر سر تیسری چیز میں یہ ہے کہ پروسیکیوشن ہیز فیلڈ ٹو فائنڈ دا کریکٹ ایویڈنس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرڈر ہوا ہے, گولی لگ گئی ہے, رپورٹ آئی ہے ڈاکٹرز کی, اس میں تھوڑی سی ایک لوپ ہول ہے کہ جی گولی جو ہے وہ دل کے فلانے حصے پر نہیں لگی جس کی وجہ سے یہ قتل نہیں ہوا. تو سر ان چیزوں پر آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کریں. میں عرض کرتا ہوں, آپ کا بڑا اچھا سوال, بہت اچھا, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ڈیلے جو ہے نا, بھائی خاموش ہو جائیں بیٹا, ڈیلے جو ہے نا, ڈیلے if plausibly and justifiably explained, اگر وہ explained ہے, انہوں نے بتایا جی ہم جنازے میں, کفن دفن میں, اور ہم اس طرف مصروف ہو گئے تھے تو یہ ہوا ہے, if plausibly explained تو وہ تو پھر وہ ڈیلے تو نہ ہوئی, وہ تو explained ہے. if that is not explained plausibly تو اس کا پھر جو ہے نا وہ اس کو بینیفٹ ملزم کو ملے گا. تو یہ جو آپ کہتی ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر کی رپورٹ آ گئی کہ جی ایسے ہے تو ایسے ہے, تو یہ دیکھیں یہ سیٹلڈ پرنسپلز ہیں, یہ بیٹا سیٹلڈ پرنسپلز ہیں. اگر آپ ایوب مسیح کا کیس پڑھیں 2002, بیٹا پڑھو پی ایل ڈی 2002 سپریم کورٹ, تو سپریم کورٹ ہیز ہیلڈ, یہ پرانا جو بیسک کانسیپٹ تھا اس کو انہوں نے لے کے تو یہ کیا ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو ایکوٹ 100 guilty persons than to convict an innocent person. یہ بیسک کانسیپٹ ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو acquit 100 guilty persons instead to convict an innocent person. یہ بیسک پرنسپل ہے. تو یہ ایوب مسیح کیس اور بعد میں اس کے 2002 یہ آپ سارے پڑھیں
تو آپ کو اس میں سے آپ کے سوال کا جواب ملے گا. آپ ان ججمنٹ کو آپ پڑھیں گے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا جو کانسیپٹ ہے, مثلاً ایک چھوٹی سی جو ہے آپ کو مثال دوں گا کہ ایک کیس تھا پرانا, بہت کہہ لیں کہ ہسٹوریکل کیس تھا, کہ اس میں جو وکٹم گرل تھی اس کا 3 گواہان نے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ, اس بچی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہو رہی تھی. تو چوتھے نے ملزم کو تو پہچان لیا, بٹ ہی ڈڈ ناٹ ریکگنائز, ہی کوڈ ناٹ ریکگنائز دی فیس آف دا وکٹم گرل, سو ہی ڈڈ ناٹ مینشن دیٹ, ہی مینشن دی نیم آف دی اکیوزڈ, 4th witness, 4 witness چاہیے تھے, but he could not recognize the face of the girl. So there was strong evidence that 3 witnesses mentioned the act of rape or mentioned the name of accused and the victim, but the 4th witness mentioned the name of accused while committing, he had seen him while committing the commission of rape, but he could not recognize the face of the victim. So on this score he was acquitted and all the witnesses were ordered to be lashed. ان کو وہ کوڑے مارے گئے. تو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا کانسیپٹ بیٹے وہاں سے چلا ہوا ہے. تو یہ سیٹلڈ پرنسپلز ہیں جو ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. بیسیکلی یہ انصاف کی خاطر ہوتا ہے. یہ آپ جب ججمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ اس میں سے جو ہے نا وہ انصاف کی وہ جو ہے نا وہ چیز نظر آئے گی. سو بینیفٹ آف ڈاؤٹ